أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود و سلام کے بعد سورہ بقرہ میں سے دوسری آیت کریمہ اور اس کے ساتھ پہلی آیت کریمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی میں نے آپ کے سامنے اس وقت رکھا ہے. حق اور سچی بات یہ ہے کہ میں کچھ بیان کرنے کے لیے نہ حاضر ہوا ہوں اور نہ ہی میرا یہ ارادہ اور پروگرام تھا. سوچا کہ زندگی کی 72-73 بہاریں گزار چکا ہوں. اب چل چلاؤ کا دور ہے. کوئی پتہ نہیں کہ دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہو سکے یا نہ ہو سکے. لمبی بیماری کی وجہ سے نہ تو سفر کر سکتا ہوں اور نہ ہی بیان کر سکتا ہوں. بہرحال اسٹیج کی طرف سے حکم تھا، اس لیے اس بابرکت محفل میں حصہ ڈالنے کے لیے چند کلمات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. بھائیوں اور بزرگوں، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری اور لا ریب کتاب ہے. جس طرح رب العالمین کے ایک ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں،
اسی طرح اس کتاب کے لا ریب ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کہیں نور کا نام دیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہیں اللہ تعالیٰ نے اسے فرقان کا نام دیا، اور فرقان وہ نعمت ہے جس کے ذریعے بندہ اچھائی اور برائی میں، نیکی اور بدی میں، اپنے اور بیگانے میں، ایمان اور کفر میں، توحید اور شرک میں، سنت اور بدعت میں فرق سمجھ سکے، اور یقیناً قرآن مجید اپنے اندر ایسی ہی خوبیاں رکھتا ہے۔ یہ وہ کتاب مقدس ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور پھر اس کے لیے مختلف قسم کے اسباب پیدا فرمائے۔ ایک تو یہ کہ آج اس مادی دور کے اندر رہنے کے باوجود، جب کہ ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہے، اور ہر شخص کو اپنی ہی پڑی ہوئی چھینا جھپٹی کا دور ہے، اس کے باوجود دنیا میں ہمیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ایسے خوش نصیب انسان ملیں گے جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر قرآن مجید جیسی اس نعمت کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے بڑی کوششیں کی کہ اس کے مقابلے میں کوئی اس جیسی کتاب تیار کر کے لائی جائے، مگر لوگوں کی قوتیں، صلاحیتیں، توانائیاں، سارے کے سارے وسائل ختم ہو گئے، جواب دے گئے، مگر اس کتاب کے مقابلے میں کوئی کتاب تیار کر کے نہ لا سکے۔ قرآن مجید نے اس سلسلے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 چیلنج قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں۔ پہلا چیلنج ہے کہ اے لوگو، اگر تمہیں اس کتاب کے برحق ہونے میں شک ہے تو اس کتاب جیسی کوئی کتاب تیار کر کے لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے دنیا تمام کے انسانوں اور جنوں، اگر تم اس نقطے پہ اکٹھے ہو جاؤ، اس ایجنڈے پہ اکٹھے ہو جاؤ کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب تیار کر کے لانی ہے، اللہ فرماتا ہے لا یاتون بمثلہ، وہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ دوسرا چیلنج جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تمہیں اس کتاب کے برحق ہونے میں شک ہے، فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، تو اس کتاب جیسی کوئی، اس کتاب کی صورتوں جیسی کوئی 10 صورتیں تیار کر کے لے آؤ، تم بے بس ہو جاؤ گے، عاجز ہو جاؤ گے، تمہاری قوتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ اگر تمہیں اس کتاب کے برحق ہونے میں شک ہے تو پھر ایسے کرو، اس قرآن کی جو صورتیں ہیں ان میں سے کسی ایک صورت ایسی کوئی صورت تیار کر کے لے آؤ، لیکن لوگوں کی صلاحیتیں جواب دے گئیں اور آج تک اس کتاب کے مقابلے میں اس کتاب کی صورتوں کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بھی تیار کر کے پیش نہیں کر سکے۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر یہ پیغام ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کن لوگوں کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں 4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ بندہ مومن جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی مثال سنگترے جیسی یا ناشپاتی جیسی، نارنگی جیسی اس کی مثال ہے کہ اس کے اندر ذائقہ بھی ہے میٹھا، اس کا ذائقہ بھی میٹھا ہے اور اس کا کیا کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ میٹھا بھی ہے اور اس کا رنگ جو ہے وہ بھی اچھا ہے۔ اور وہ بندہ مومن جو قرآن مجید کی تلاوت تو نہیں کرتا لیکن اس پر عمل کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال کھجور جیسی ہے۔ کھجور کے اندر یہ خوبی ہے کہ کھجور کا رنگ اچھا ہوتا ہے، لیکن ذائقہ اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کی خوشبو نہیں ہوتی۔ ذائقہ اچھا ہے، خوشبو نہیں ہے۔ یہ 2 مثالیں اللہ کے نبی نے مومن کی بیان فرمائیں، اور تیسری مثال رسول اللہ نے منافق کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ شخص جو منافق ہے اس قرآن پر عمل کرتا ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں کرتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یہ جو ہے نا ہمارے ہاں جسے ہم نیاز بو کہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے اس کی مثال دی ہے کہ اس کا ذائقہ تو تلخ ہے، کڑوا ہے، لیکن اس کی خوشبو اچھی ہے۔ اور چوتھی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی دی، اس منافق کی جو قرآن پڑھتا بھی نہیں ہے اور قرآن پر عمل بھی نہیں کرتا۔ یہ چوتھے بندے کی مثال آپ نے دی، اور یہ مثال آپ نے کیوں دی، کس کے ساتھ اس کی مثال دی؟ آپ نے فرمایا ایسے بندے کی مثال تمے کے برابر ہے۔ تمہ جسے ہم اندرائن کہتے ہیں طب کی زبان میں، کہ تمہ وہ پھل ہے کہ جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے اور جس کی خوشبو بھی کڑوی ہے، خوشبو بھی تلخ ہے اور اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے۔ یہ 4 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ اب میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ضمیر کو ٹٹول کر یہ فیصلہ کریں کہ ان 4 میں سے ہم کون سے گروہ اور کون سے گروپ میں اپنے آپ کو شامل رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔